بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی گہما گہمی نہیں بلکہ کل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سوالوں کے جواب کے لیے نمودار ہوئے 90 منٹ ان کی گفتگو تھی۔ 90 منٹ میں 13 سوالات لیے اور 13 سوالات کے جوابات میں انہوں نے ایسی گفتگو کر دی کہ کل سے کیا سرائیاں جاری ہیں اور اس کی شدت آفٹر شاکس جو ہیں ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہت معنی خیز گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے نکالا گیا۔ میں یہ سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، سادہ الفاظ میں، کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا۔ اور وہ کس کو کہہ رہے تھے، کس سے مخاطب تھے؟ اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، ورنہ تو آئین اور قانون میں سب چیز موجود ہے۔ اگر وزیر اعظم ہیں تو ان کو ہٹانے کے طریقے بھی موجود ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ پھر آخر کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کیوں کیا؟ اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز میدان میں آئی، انہوں نے بھی انتہا کر دی۔ ڈاکٹر شہباز گل آئے، انہوں نے جواب دیا۔ تو غزل جواب غزل یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کریں گے۔ اور پھر آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا جی کہ شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی معتمد، اور وزیر اعظم کے ایجنڈے میں نمبر 1 ایجنڈا کیا تھا؟ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور وہی ایڈوائزر آج فارغ کر دیے گئے۔ ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے، انہوں نے اپنا استعفیٰ سبمٹ کیا اور باہر آ کے بتا دیا کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں۔ تو وہ سارا پروسیس جو چل رہا تھا اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ کل وزیر اعظم عمران خان نے جوڈیشل سسٹم پہ بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں، سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا۔ اسی دوران ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے اور وہ ہے صدارتی نظام۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل سب سوالوں کا جواب دیا اور ان سوالوں کا جواب بھی دیا جو ان سے پوچھے نہیں گئے تھے، لیکن صدارتی نظام کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، گول مول گر کے آگے نکل گئے۔ وہ بھی کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی۔ تو یہ سارا کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے، ایوان اقتدار میں ہو رہا ہے، پاور کوریڈورز میں ہو رہا ہے، تو یہ کچھ ہم اپنی خبریں بھی شیئر کریں گے اور گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی وفاق کے اہم ترین نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما ہیں۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم نے وزٹ کیا، حال ہی میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات ہارنے کے بعد اور پرویز خٹک صاحب کی بغاوت کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور میری اطلاع کے مطابق کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا، وزیر اعظم نے بھی اور گورنر خیبر پختونخوا نے بھی۔ تو ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ آیا آج، اور وہ ہے، انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا آج وزیر اعظم کے ایڈوائزر کی حیثیت سے، اور میں اکاؤنٹیبلٹی پہ انہوں نے کہا کہ میں نے پورا دل جمی کے ساتھ سنسیئرلی کام کیا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو پہ بھی، اور انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، ان کا حصہ رہوں گا، اور اکاؤنٹیبلٹی بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی چلتی رہے گی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا، اور پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی آئے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک اندیا بھی دیا کہ کسی اہم عہدے پر تعینات کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لالی پاپ ہی ہے جو میرے حساب سے ہے۔ تو خیر سب سے پہلے تو صدارتی نظام کی طرف بھی آتے ہیں۔ وزیر اعظم کا سے سوال پوچھا گیا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور حکومت میں؟ دیکھیے جی، میں تو اس سے بالکل مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ میں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں اور میرا عہدہ بھی ریاستی ہے، اور یہ پولیٹیکل ڈیسیشنز کا میں حصہ نہیں ہوں۔ تو صاف بات یہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں۔ یا تو اگر مجھے لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، پولیٹیکلی کسی چیز کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے نہیں ہے، تو پھر تو غلط ہے۔ لیکن اگر ویسے بھی میں باؤنڈ نہیں ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو اگر
میں اس کا پتہ بھی مجھے نہیں ہونا چاہیے اور مجھے ہے بھی نہیں، تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا۔ تو چوہدری صاحب سے پتہ کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، دو چیزیں ہو رہی ہیں، معاف کرنا۔ جی آئی ایم ویری فاؤنڈ آف گورنر شاہ فرمان، بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو ہے از سیکنڈ ٹو نن۔ ہیونگ سیڈ دس، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے 3.5 سال میں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عمران خان جیسے ایماندار، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، پیٹریاٹ پاکستانی جو ہے وہ اس کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ کبھی انہوں نے جا کے صحیح رائے نہیں ان کو دی، ان میں سے اکثر نے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں 20 وزیر، گورنر فلانا اور یا 21واں صدر پاکستان، اور 21 ایک بات پر متفق ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی جا کے وزیر اعظم سے نہیں بتاتے کہ جناب یہ ہے خرابی، اس کو ٹھیک کریں، اور آج تک وہ خرابی دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے شاہ فرمان صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں، اس میں سے یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ چوہدری صاحب اس میں سے اگر جی۔ کوئی وزیر اعظم کو جا کے یہ بتانے کی کوشش بھی کی اگر ماضی میں کسی نے، تو وہ پھر اپنی جگہ پہ نہیں رہا، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا، تو اس لیے پھر کوئی جا کے بتاتا بھی نہیں۔ اچھا، میں ذرا بات مکمل کر جی تو اگر صابر شاکر اور غلام حسین اور شاہ فرمان جو ہے یہ 3 ٹھیک ہیں اور پورا ملک غلط ہے، از اٹ پاسبل شاہ فرمان صاحب؟ یہ مجھے اس کا جواب چاہیے، پی ٹی آئی کے جو آپ نمائندہ بیٹھے ہوئے، آپ یا اور جو سن رہے ہیں ہماری بات۔ جی سر۔ دیکھیں، میں تو اس وقت آج کے جو پروگرام کی، چونکہ چودھری صاحب آپ کے ساتھ اور صابر شاکر صاحب کے ساتھ میں نے 16 اپریل 2019 کو ایک پروگرام کیا تھا کہ جب لوگوں نے اس پہ آ رہے ہیں۔ نہیں، تو میں تو اس سسٹم کے بارے میں ابھی اس کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 3.5 سال، تو اس سسٹم کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی اسی میں تو میں دیکھیں، میں نے آپ کو سچ بتا دی کہ بھائی کیوں ہم ناکام کرانا چاہتے ہیں عمران خان کو؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ آپ اصل اپنے سمجھن اگر کی طرف آپ ضرور چلیں۔ چودھری صاحب میرا ایک بھی جسچر بتا دیں کہ میں نے کوئی ایسی بات حرکت کی ہو جس کی وجہ سے وزیر اعظم ناکام ہو سکتا ہو، ایک تو شارٹ سنواتے ہیں آپ کو، اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں۔ اطاعت تارڑ صاحب کا شارٹ سنوائیں گی وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں 2-3 دن پہلے، زیادہ نہیں، انہوں نے کیا کہا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں۔ عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے، اور اتنی شدید ہے کہ انہوں نے استعفیٰ شہزاد اکبر کو فارغ کر دینا ہے۔ وہ بالکل شہزاد اکبر بالکل دروازے پہ کھڑا ہے، انہوں نے اس کو فارغ کر کے ایک اور بندے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے جس کو اس کی جگہ لگانا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی خواہش تو ہے، ہم پوری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے بس میں ہو تو یہ اگلے آدھے گھنٹے میں شہباز شریف صاحب کو بند کر دیں سلاخوں کے پیچھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں جی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ یہ مسلم لیگ نواز کے پاس اطلاع موجود تھی کہ شہزاد اکبر صاحب، یہ 17 تاریخ اور آج آپ دیکھ لیں تاریخ ہے 23 یا 24 تاریخ ہے، تو 24 تاریخ 4 دن پہلے مسلم لیگ نواز کے اطاعت تارڑ صاحب بھرے پروگرام میں بتا رہے ہیں، دوبارہ سنوا دیں گی۔ عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے، اور اتنی شدید ہے کہ انہوں نے استعفیٰ شہزاد اکبر کو فارغ کر دینا ہے۔ وہ بالکل شہزاد اکبر بالکل دروازے پہ کھڑا ہے، انہوں نے اس کو فارغ کر کے ایک اور بندے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے جس کو اس کی جگہ لگانا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی خواہش تو ہے، ہم پوری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے بس میں ہو تو یہ اگلے آدھے گھنٹے میں شہباز شریف صاحب کو بند کر دیں سلاخوں کے پیچھے۔ یہ ہے چوہدری صاحب، آپ نے سن لیا، آپ نے بھی سن لیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان ایک اور بات کرتے ہیں، اور جو گلہ ان کو شہزاد اکبر صاحب سے تھا وہی گلہ کل انہوں نے کسی اور سے بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں 800 آرڈر جو ہیں، سٹے آرڈر پڑے ہیں، قوم پھنسی ہوئی ہے، عدلیہ سے استدعا ہے۔ سنائیے جی۔ بڑے بڑے کارٹلز ہیں، یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ 8 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں، اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ۔ ایف بی آر کے پاس اس وقت 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں۔ 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟
چیک کرنے جاتے ہیں کہیں ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں, یہ اجازت نہ دیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. تو سر یہ شہزاد اکبر صاحب کا کیا قصور ہے, یا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پہ جا کے وہ پرسو تو کریں؟ اس نے خود ہی استعفیٰ دے دیا, اس میں تو کمنٹ نہیں کروں, لیکن یہ جو خان صاحب نے بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے, کہ جو ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, اور اگر وقت پہ یہ فیصلے ہو جائیں اور یہ اتنے پیسے ریکور ہو جائیں تو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے, یہ کسی انڈیویجول کو اس کا فائدہ نہیں ہے. لوگوں کے پبلک منی ہے, اور اگر وقت پہ لوگوں کو وہ پیسے مل جائیں تو عام اور غریب آدمی کا فائدہ ہے. تو جیسے ہی مطلب کیسز اگر غیر ضروری طور پر ڈیلے ہوں گے تو یہ تو جوڈیشری کا اور لا کے ساتھ ریلیٹڈ یہ سینگ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو جتنی چیزیں وقت پر ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور عام آدمی کو جس چیز کا فائدہ ہو وہ وقت پر ہونی چاہیے. یہی مقصد ہے پرائم منسٹر جج صاحب, آپ نے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی سن لیا, تو آپ کیا کہتے ہیں لاہور میں یہ خبر صابر شاکر صاحب, جی معاف کرنا, ہم نے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی سنا ہوا ہے, اور ان کے دادا کو بھی سنا ہوا ہے, اور ان کی کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں, ان میں نہ جائے. شہباز شریف اگر 1 سال یا کتنا وقت ہو گیا ہے جیل سے باہر ہے, انہیں کہا کنے بھرا, انہیں کہا 6, تو انہیں کہا 7 کیڑا قلعہ فتح کر لیں گے, تو اندر ہوں گے تو کیا کر دیں گے, تو باہر کیا. بات یہ ہے کہ شاہ فرمان نے اپنی کارکردگی ٹھیک کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا ہمیں جواب دے دیں, ہم ان سے معافی مانگ لیں, دوبارہ یہ پوچھیں گے ہی نہیں. تو شاہ فرمان سے مراد آپ کو پتہ نہیں یہاں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو جو میری ذمہ داریاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ دیکھیں, کیا ایک گورنر کی حیثیت سے, ریاست کے نمائندے کی حیثیت سے میرے کوئی کمنٹس بنتے ہیں؟ بالکل بنتے ہیں سر. نہیں دیکھیں, نو سر نو, آپ کے بالکل بنتے ہیں. دیکھیں جو ایفرٹس پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, آپ جو کوشش وہ کر رہے ہیں, دیکھیں جو ایفرٹس پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, جو کوشش وہ کر رہے ہیں, ابھی تک جتنے کوشش وہ کر چکے ہیں, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں, سسٹم کے اندر جتنے ہارڈلز اس کے لیے موجود ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے, کیا وزیر اعظم پاکستان باقی پرائم منسٹرز کی طرح ہے؟ کیا اس کا پیسہ ملک سے باہر ہے؟ کیا وہ انڈسٹریز, شوگر ملز, فلور ملز کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر رہا ہے؟ سر ساری باتیں اپنی جگہ درست. نہیں, میری بات سنو. ایک ہوتی نا ایک پرائم منسٹر کی پالیسی, اس کے انٹینشنز, مافیا کریٹ کرنا, پولیٹیکل لوگوں کو نوازنا, ان کو انڈسٹری دینا, ان کو شوگر ملے دینا, ان کو فلور ملے دینا, پیسے ملک سے باہر نکالنا. میری بات سنیں. پہلی بات آتی ہے, اب آپ مجھے خواہ مخواہ کر رہے ہو تو میں اب آپ کو اس کا جواب دوں. جی بالکل. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر کی نیت کیا ہے اور کوشش کیا ہے. تو شاہ فرمان چودھری صاحب اب آپ سنیں نا, اب آپ سنیں. پہلا سوال ہے کہ پرائم منسٹر کی نیت کیا ہے اور کوشش کیا ہے. باقی پرائم منسٹرز کے ساتھ کمپیئر کر کے کیا موجودہ پرائم منسٹر وہی کچھ کر رہا ہے جو باقی پرائم منسٹرز نے کیے ہیں؟ سوال پہلا یہ ہے. دوسری بات, اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یا ناکامی میں نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا خان صاحب سے, اگر کچھ سلو چیزیں ہوئی, اگر چیزیں اسی طرح نہیں ہوئی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خود ایکسپلین کی, تو اس کی وجوہات کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ جو میں نے 16 اپریل 2019 کو بات کی تھی, سر نہیں اسی پہ آتے. دیکھو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو پرائم منسٹر کی نیت وہی ہے جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز کے تھے, اگر تو پرائم منسٹر کی پالیسی وہی ہے جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز کے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ اب اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں, اگر وہ چیزیں نہیں ہیں, اور ان کے دیکھیں اگر پرائم منسٹر کے, اگر پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کے مینیفیسٹو میں سسٹم ہارڈل ہے, تو پھر آپ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے وہ سسٹم آپ تبدیل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں تو اپنے طور پر جو بات کر رہا ہوں کلیئر نہیں, دیکھیں جو بات میں نے اپریل 2019 میں کی تھی وہ بات آپ کے سامنے ہے, صحیح ہوتی جا رہی. وہ اس وقت میں نے بات کی تھی, آج پوری قوم ذرا سنوائیے گا جی. کل سوال پوچھا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے,
صدارتی نظام کے بارے میں سنائیے۔ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض ایک پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، دیکھیں جی، یہ سوال پوچھا صدارتی نظام کے بارے میں، وزیر اعظم مسکرائے، خوش ہوئے۔ دوبارہ سنیے گا کہ صدارتی نظام کے، آپ بھی دیکھ لیں گورنر صاحب، آپ بھی دیکھیں، آپ کے پرائم منسٹر کل مسکرا دیے جب صدارتی نظام کی بات ہوئی، اور اس کا جواب کیا دیا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے ذرا سوال سنائیے گا جی۔ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض ایک پراپگنڈا ہے؟ جی اب ذرا اس کا جواب سنائیے گا جی، کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا، تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا۔ تو جناب کل انہوں نے جواب دیا، آپ سٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ صدارتی نظام لانے کے بارے میں یا سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف خاموشی سے ماحول بنا رہی ہے۔ دیکھیے، میں نے کبھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بات نہیں کی، اس میں حلفاً یہ کہتا ہوں، میں اپنے بینگ اے لا گریجویٹ اور کانسٹیٹیوشن کے جو تھوڑے بہت میری نالج ہے اور جو دنیا کے ڈیموکریٹک سسٹمز کو میں جانتا ہوں، اور 126 کنٹریز میں جو ڈیموکریسی ہے وہاں پر سارے لوگ پارلیمانی سے پریزیڈنشل کی طرف گئے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نظام پریزیڈنشل سے پارلیمانی کی طرف آیا ہو۔ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد اور ملک کے حالات دیکھ کر یہ بات کی تھی کہ میری ذاتی رائے میں یہ سسٹم بہتر ہے۔ اب وہ چیز آگے جا کے پورے ملک میں یہ بات ہو رہی ہے۔ میں ابھی بھی کنونس ہوں، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس سسٹم سے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، میں یہ صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، اگر وہ ملک کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہارڈلس کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ صدارتی نظام کے بارے میں تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے میری بات سنیں نا، ذرا بات سنیں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں۔ تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے وہ مسکراتے ہیں، پورے 90 منٹ میں ایک دفعہ مسکرائے ہیں وہ کل، اور وہ اس سوال پہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سوشل میڈیا سے اور دوسرے ذرائع سے یہ پیپرز بھی آنا شروع ہو گئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا قلمی نوٹ مورخہ 10 جولائی 1947 بابت ترجیح صدارتی طرز حکومت، اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر نیشنل آرکائیو سے اٹیسٹڈ کاپیز بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو نیشنل آرکائیو پہ تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے نا، تو یہ سارا کچھ، یہ سب چیزیں، یہ محض اتفاق ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں نوٹ میں کیا لکھا ہے جی، پاکستان کا مستقبل کا آئین اور قائد اعظم محمد علی میں آپ کو سارے پروف دے رہا ہوں کہ یہ، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز سالڈ ہے اور کلیئر ہے کہ وہ عوام کے فائدے میں ہے۔ عوام نے، پرائم منسٹرز، ڈیفرنٹ پارٹیز کی حکومتیں آئی ہیں، یہ تو 2018 سے اپریل 19 تک جب پرائم منسٹر نے، میں کہتا ہوں کہ ملک کے بڑوں نے اکٹھے ہو کے جب دوڑنا شروع کیا ملک کے لیے، ادھر لوگوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے سسٹم کے اندر؟ ملک کے بڑے بڑے کون کون تھے؟ دیکھیں وہ سارے موجود ہیں اس وقت بھی؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ آئی مسٹ اپریشیٹ باجوہ صاحب نے جو ملک کے اوپر جو قرضے تھے اور جو باغ دوڑ کی، سارے اکٹھے، تو اس لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ کدھر مسئلہ ہے۔ اب یہ کلیئر ہے، دیکھو دیکھو میری بات نہیں سوچا کیا اس وقت، یہ بتا دیں۔ نہیں، یہی سوچا کہ یہ نظام کے اندر غلطی ہے اور پریزیڈنشل سسٹم، اب یہ پریزیڈنشل سسٹم آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر سے لے کے آپ قائد اعظم، تو اس وقت دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت بڑوں نے صدارتی نہیں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ نظام کے اندر کچھ فرق ہے۔ بڑے لوگوں میں آپ نے کہا نا، باجوہ صاحب بھی تھے، وہ بھی مسائل، نہیں وہ تو ملک کے لیے لگے ہوئے تھے، لیکن پرائم منسٹر بھی تھے اس میں، پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی،
تو لوگوں نے کہا کہ کیا اس سسٹم کے اندر مسئلہ ہے جو چیزیں ٹھیک نہیں پرائم منسٹر کی رائے کیا تھی؟ تو نہیں، میں نے حلفن کہا، میں نے بات نہیں کی، میں نے حلفن کہا نا کہ میں نے بات نہیں کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کی سوچ کا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، چودھری صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں، اگر ایفرٹس کر رہے ہیں اور پروگریس اسی طرح نہیں ہے تو لوگوں نے سسٹم کے اندر، اب میں آپ کو بتاؤں پریزیڈنشل سسٹم کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو موروثی سیاست، صوبائی، صاحب مجھے ذرا چودھری صاحب کا سوال نہیں میں نے بات کرنی پھر نہیں، چودھری صاحب کا سوال لے لیں، وہ کہہ دیں میں کوئی سوال کرنا نہیں، اس کے بعد وہ پوچھے نا، پہلے تو میں ون لائنر میں بتا دوں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے فائدے کیا ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو قومی، صوبائی اور حلقہ وائز موروثی سیاست ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی ایفیشنٹ گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کے 178 میں سے کیبنٹ بن رہی ہے، وہ 4-5 کروڑ میں سے آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور قابل لوگوں کو سلیکٹ کریں گے۔ تیسری فائدہ یہ کہ آپ کے منسٹرز کو حلقوں میں نہیں جانا پڑے گا اور وہ سارا دن اپنے منسٹری میں کام کریں گے، ریاستی امور نمٹائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ سٹیبل گورنمنٹ ہوگی، کوئی مافیا اس گورنمنٹ کو گرا نہیں سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اسمالر یونٹ ہوں گے تو ایفیکٹو گورنمنٹ ہوگی۔ اچھا، میں نے یہ سارے آپ کے لیے اس لیے لکھیں گے کہ اچھا اب آپ نے جو ہے بڑے بڑے صوبے ہیں، اتنے کلائنٹ پر ڈیوائیڈڈ ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس آ جائیں گے اس کی جگہ پہ، اور اگر آپ کے میں ویسے پریزیڈنشل سسٹم کی ڈویژن کی سطح پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سیاست کاروبار کے لیے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز وغیرہ جو یونٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے اور جو فیڈرل کے اوپر ہوں گے، وہ سیاست کاروبار کے لیے نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ فنڈز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب موجودہ نظام پہ آ جاؤ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں ایک سکینڈل نیچے وہ کاؤنٹی سسٹم ہوگا، ہاں بالکل، شہری ترقی کے لیے، بالکل۔ اچھا، وہ جو صوبائی اسمبلیاں بیچ میں نہیں ہوں گی، نہیں، اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ کی ریپریزنٹیٹیوز ہوں گی، لیکن دیکھو میری بات، صاحب کا سوال میں نہیں ناراض نہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ پارلیمانی کا بھی سن لیں، تو پھر جو بھی وہ پوچھیں۔ دیکھیے، اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ جو کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، وہ اگر اس وقت سپوز پی ٹی آئی کے پاس، میں پی ٹی آئی کے پاس 6-7 بندوں کی میجورٹی ہے، عمران خان صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، نہیں 6-7 بندوں کی اسمبلی میں وہ آپ کے ہے میجورٹی ہے۔ آپ کے گورنمنٹ گرانا، کسی بھی پرائم منسٹر کا گورنمنٹ گرانا، اگر آپ کے 30 بندوں کی بھی پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، امپیچمنٹ ہوگا نا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اگر 30، ہمارے تو 6-7 ہے، اور صدر کا انتخاب بھی براہ راست ہوگا، اور ووٹ بینک سب سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہے۔ دیکھیں، وہ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، کس کا زیادہ ہے وہ الگ بات ہے۔ نہیں دیکھیں، پلیز آپ اس کو نا ملک کے انٹرسٹ میں ڈسکس کریں۔ نہیں، آپ ملک کے انٹرسٹ میں ڈسکس کریں۔ ایک میری بات سنیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے 30 بندوں کی میجورٹی ہے، اس میں سے آپ سے کوئی 16 گھوڑے خرید لے تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا موسٹ اگر کوئی خریدے گا تو وہ آپ کے 16 بلین خرچ کر کے آپ کی اچھی بڑی گورنمنٹ گرا سکتا ہے، یہ اس نظام کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، لوگ ٹکٹ لینے کے لیے، مجھے پتا ہے نا، لوگ ٹکٹ لینے کے لیے 10 جگہ پر سفارشیں کر کے کہ مجھے ٹکٹ دو۔ اچھا، بات پھر جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، اچھا جو بھی کر رہے ہیں، پھر جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو بل پاس کرنے کے لیے ان کو کانے پہ بلانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں، اب یہ سسٹم ہے۔ اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ اگر 16 بندے آپ کی حکومت گرا سکتے ہیں، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، پھر چودھری صاحب کا سوال ہو کہ یہ سسٹم سوٹ کس کو کرتا ہے؟ یہ سسٹم ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جنہوں نے مافیاز کریٹ کیے ہیں۔ کس طرح کریٹ کیے ہیں؟ جن لوگوں نے، ایک منٹ بس، آخری سوال بات ہے، جن لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر فلور مل دیے ہیں، جن لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر شوگر مل دیے ہیں، اگر پرائم منسٹر عمران خان نے سیاسی بنیاد پر ایک بھی شوگر مل دیا ہو، ایک بھی فلور مل دیا ہو، ایک بھی جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹری دی ہو، ایک منٹ، تو پھر تو وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ لیکن میری بات میری بات ایک منٹ، آخری میری آخری بات، جب بھی ان پولیٹیکل کارٹلز اینڈ مافیاز پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے
وہ آپ کی گورنمنٹ تو کرانے یہ کارٹل صدارتی نظام میں کہاں ہوں گے یہ بھی پوچھتا ہوں پہلے صابر صاحب شاکر صاحب جی انہوں نے تو نہیں سنی. آپ سن لیں میری بات. 3.5 سال ہو گیا ہے, اس گورنمنٹ سے زیادہ طاقتور میں نے آج تک پاکستان میں گورنمنٹ نہیں دیکھی. کیا کون سی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کے پاس تو پہلے دن طاقتور- نہیں تھی اکثریت. اس کوئی سے گرایا, طاقتور کوئی عدم اعتماد گورنمنٹ آیا, آج تک نہیں نہیں دیکھی. آیا نہ اب آئے گا. آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. ٹوٹل ریلائنس. اب اور بات بتائیں چودھری صاحب کیا فرمان صاحب. چودھری صاحب آئی ایم ویری فاؤنڈ آف یو. ابھی سوال تو سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے ان میں پارٹی کے ہارنے میں ایک بڑا فیکٹر شاہ فرمان کا ہے. آپ نے پارٹی کو گورنری سے استعفیٰ دیا, ذمہ داری قبول کی, دیکھیں پہلے کوئی تو پیچھے ہٹا, پہلے یہاں تو دیکھیں رواج ہی کوئی نہیں رہا. اچھا میری بات سنیں, میں چودھری صاحب سے سوال کرتا ہوں. چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا پولیٹیکل اوپینین دیتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا اتنا تجربہ ہے, آپ پالیٹکس سے اتنے باخبر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی وجہ شاہ فرمان ہے. ایک گورنر کے اختیارات, اس کی پوزیشن, اس کے دائر اختیار میں جو کچھ ہے, کیا وہ اس کی وجہ سے کوئی الیکشن جیتا یا ہارا جا سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے میرا ایک اختیار بتا دیں کہ اگر آپ نے یہ اختیار صحیح استعمال کیا ہوتا تو آپ جیت جاتے, تو آپ پھر مجھے بتائیں. آپ جیسے پولیٹیکل ایکسپرٹ بھی اگر یہ بات کرے, مجھے بتائے نا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور وہ اختیار آپ نے استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے گر گئے. جو آپ گورنر ہاؤس نکلوائی. جیسا صاحب گورنر جو ہیں اس نظام میں, موجودہ سسٹم میں, گورنر صاحب یار مجھے بھی پتا ہے گورنر ہاؤس جو ہے وہ پوسٹ آفس ہوتا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں لیکن بریک کے بعد کچھ مزید ساتھ. ہاں چودھری صاحب ذرا ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بات بھی ہے گورنر صاحب, تو صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کی آپ سروس لیتے ہیں, یعنی کہ پرائم منسٹر, اور سروسز دے رہے ہوتے ہیں, کام کر رہا ہوتا ہے, اچانک اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے جانے کے بعد پھر خبریں پھیلائی جاتی ہیں, خبریں دی جاتی ہیں کہ اس نے یہ 2 نمبر کام کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. ابھی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی ایسا کچھ ہی چل رہا ہے. اس سے پہلے بالکل ایز اٹ از یہی ٹرینڈ تھا. فردوس اشرف عوان صاحبہ آئیں, ان سے آپ نے 2 جگہ سروسز لیں اور دونوں دفعہ کہا گیا جناب یہ بہت بڑے سکینڈل میں ملوث تھیں. پہلے ایک دفعہ فارغ کیا سینٹر سے اور اس کے بعد ان کو صوبے میں دیا اور صوبے سے بھی گھر بھیج دیا. شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا, پنجاب میں پنجاب سے یہاں پہ لے آئے. اس کے بعد ندیم بابر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, عامر قیانی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, عشرت حسین کے بارے میں بھی یہی ہوا, اور شبر زیدی صاحب کے بارے میں بھی یہی ہوا. اب ایک اور نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو, اور وہ ہے کہ اب اعزازی وزیر اعظم کے معاون خصوصی آ رہے ہیں. اعزازی, جی ہم کچھ نہیں لیں گے, بس ہمیں وزیر اعظم آفس میں ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیں, چھوٹا سا دفتر دیں گے, ہم یہاں بیٹھ کے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وزیر اعظم عمران خان یہ کیوں تجربے اس طرح کی کر رہے ہیں؟ سسٹم کی خرابی ہے یہ بھی؟ دیکھیں یہ ایک اختیار ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, یا فار دیٹ میٹر صوبے میں چیف منسٹر کا اختیار ہوتا ہے, اور اس اختیار کو آپ نے استعمال کرنا ہے ان دا پبلک انٹرسٹ, نیک نیتی کے ساتھ. حکومتیں ایتھکس کے اوپر نہیں چلتی کہ میں صابر شاکر کو اپوائنٹ کیا گیا ایک امید کے ساتھ, اور اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اس کو رکھنا پڑے گا اس لیے کہ یہ وہ ناراض ہو جائیں گے, یہ انیتھیکل ہے. دیکھیں جو پرفارمنس وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں, اور اگر وہ کسی سے مطمئن نہیں ہے تو یہ ان کے لیگل اختیار ہے, کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے. سسٹم کی خرابی ہے. دیکھیں میں وہ ان دا پبلک انٹرسٹ یوز کر رہے ہیں. اگر اس سے پہلے کسی نے یہ استعمال نہیں کیا تو غلط کیا, کہ اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں بھی کر رہا اور آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ کے پارٹی کا ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے پارلیمانی نظام کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر پارلیمانی نظام صرف 3 ممالک میں کامیاب ہے. تو ایک منٹ, سر ریفرینڈم کروا لینا. نہیں دیکھیں میں اس کے بات تو ہم نے 16 اپریل ریفرینڈم کروا لیں. دیکھیں میری بات سنیں, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور یو کے میں, لیکن وہاں نظام ہے یونیٹری. پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے نا, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ فیڈریشن کیا ہے, یونیٹری کیا ہے. جی ہاں جی. صدارتی نظام کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب پارلیمانی نظام کے جو ڈس ایڈوانٹیج سسٹم کا تو ایسے ہی ہے,
اگر آپ نے ساری انڈسٹریز ہی پولیٹیکل بنیاد کے اوپر دی ہو تو پھر آپ ان مافیا کے خلاف آپ کل انہوں نے اس کا تذکرہ کیا پرائم منسٹر نے، ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم کی وجہ سے وہ سسٹم کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سنائیے جی، شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا۔ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں۔ میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے۔ جناب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی تک یہ جو سسٹم چلا ہے نا، یہ بہت کلیئر ہے۔ لوگ ویسے صدارتی نظام کی بات نہیں کرتے، اور یہ ساری چیزیں یہ جو کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور یہ سسٹم لوگ اب سمجھنے لگے ہیں۔ تو آپ نے اگر مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا ہے، دیکھیے کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر عوام، اور یہ ریفرینڈم اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری کب پوری کر رہے ہیں آرٹیکل 46 پہ؟ دیکھیں میری بات، آرٹیکل 48 کلاس 6، دیکھیں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک وفاق کے نمائندے گورنر سے، تو ریفرینڈم کے حق میں کمپین چلائیں گے آپ؟ جو وزیر اعظم کے بارے میں، یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ اب میں یہ بات آپ کو، میں جونیئر ہوں، میں پرائم منسٹر کا نمائندہ ہوں۔ آپ سے ریفرینڈم میں سوال پوچھا جائے، آپ ووٹر بھی ہوں، کہ آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پارلیمانی نظام موجودہ، تو آپ کیا ووٹ دیں گے؟ صدارتی نظام۔ صدارتی نظام، بالکل۔ تو اپنے پرائم منسٹر کو آپ کیوں نہیں پھر کہتے کہ آرٹیکل 46 پہ عمل کریں؟ وہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے، آپ لیٹر تو لکھ سکتے ہیں بطور گورنر، آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ وہ تو ہمارے 3 اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کر دیں۔ دیکھیں آئینی 2 پروگرام آپ کے ساتھ کر چکے، آئینی تیسرا اخلاق کی ذمہ داری پوری کر دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میڈیا کے اوپر میں 4 پروگرام جیو کے اوپر، تیسرا پروگرام ہے آپ کا۔ اب آپ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ آپ جائیں گے گورنر ہاؤس، سب سے پہلے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے کہ جناب وزیر اعظم آرٹیکل 46 کے تحت آپ اپنا اختیار استعمال کریں اور ریفرینڈم کے لیے ریفرینڈم کال کریں صدارتی نظام کے لیے۔ تو یہ آپ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر اگلا پروگرام میں بات کریں گے؟ آپ کے ایک پروگرام کی وسادت سے میں یہ بات کر چکا ہوں، جیو سی انصافی صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، یہ بات میں کر چکا ہوں۔ اب میں ان کو یہ خط کس کیپیسٹی میں لکھوں کہ آپ یہ کریں؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے سر، لیکن بات یہ نہیں، اگر نظام کے اوپر گفتگو، آپ سر صوبہ نہیں، اگر دیکھیں میری بات، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، دیکھیں اگر نظام کے اوپر بات ہوگی، اگر نظام کے اوپر بات ہوگی تو میں ضرور کروں گا، لیکن چونکہ وہ وزیر اعظم ہے، میرا یہ نہیں بنتا، لیکن میری آگے بڑھتے ہیں۔ خط ویسے جا کے لکھ دینا اچھی بات ہے۔ چوہے صاحب ایک اور سوال سنیے، اس کا جواب سب سے پہلے میں آپ گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کل کہا ہے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، ذرا سنائیے گا جی۔ خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے، باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے۔ جناب چودھری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ درست سوچ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ حکومت سے جائیں اور وہ سڑکوں پر نکلیں۔ ہم تو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں اور یہ بار بار کرتے ہیں، اور ان کو براہ راست بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹیلی ویژن پر آ کے ہم
کہہ دیتے ہیں اور ان کو کچھ اور کہتے ہیں کہ وہ یعنی لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے 170 یعنی 1,70,00,000 ووٹر یا اس سے بھی زیادہ بلکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو ان کے اعتماد پر پورا اترنا ہے اور غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنائیں، ان کو روزگار دیں، ان کو مہنگائی سے جان چھڑائیں، اور جو چور چکے آپ کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے بدنامی اور بےعزتی کا سامان کر رہے ہیں ان سے جان چھڑوا لیں۔ جب جتنی جلدی ان لوگوں سے آپ ان کے گلے میں رسا ڈالیں گے اتنا ہی تیزی سے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، جو بڑے چور ڈاکو ہیں ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے چور ہیں وہ اچھے ہیں اور جو ان کے چور ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، یہ چل نہیں سکتا۔ اور یہ آپ کو اپنی کارکردگی شاہ فرمان صاحب، آپ ٹرسٹڈ آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، میں آپ کی ذمہ داری گورنر آئینی گورنر کی نہیں ہے، ایک پارٹی کے ساتھ آپ نے لائلٹی کے ساتھ کام کیا ہے، آپ جا کے ان کو کہ اللہ کے بعد عام آدمی کی حالت کے بہتری کے لیے کام کریں۔ دیکھیں چودھری صاحب، آپ پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کی جو آپ کر رہے ہیں کہ 8 ارب 16 ارب 20 ارب کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو آٹا اور چینی اور ان چیزوں کے اوپر مہنگائی ہے، اگر ان پہ آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کی حکومت گرانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور آپ سے وہ 8-6 گھوڑے خرید کے آپ میں کہہ رہا ہوں کوئی آپ میری بات تو سنیں نا چودھری صاحب، جس سسٹم کی وجہ سے انصاف کے اندر ڈیلے ہے، چور کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کو آپ اندر نہیں کر سکتے، وہ چوری کا جواب نہیں دے سکتے، اس نظام کے اوپر نہیں اس نظام کے اوپر چودھری صاحب آپ بات نہیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو تکلیف کس چیز کی ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہے، اس کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا ڈال دیں گے، مجھے یہ بتائیں کوئی بھی چور ہو، سر ایک بات نہیں کوئی بھی چور ہو، سر یہ ایک بات سنیں نا میری بات، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ غلط ہے۔ آپ کو 3.5 سال بعد تجربہ بھی ہو گیا، پرائم منسٹر کو بھی پتا چل گیا ہے کہ میں کارٹلز میں گھرا ہوا ہوں، مجھے 2 ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، میں بلیک میل ہو رہا ہوں اتحادی جماعتوں سے، کبھی اپنے جماعتوں سے، کبھی جے کے ٹی گروپ سے، کبھی پرویز خٹک سے میں ہو رہا ہوں، بلیک میل ہو رہا ہوں، یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ یا تو 46 کے تحت ریفرنڈم کال کریں، نہیں تو اسمبلیاں توڑیں اور نیا الیکشن کروائیں۔ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ میں تو جی مفلوج ہوں، میں کام نہیں کر سکتا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ میں 16 اپریل 2019 کو کر چکا ہوں کہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اگر وہ نیک نیت ہو تو یہ نظام اس کے نظام کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور جس کا نقصان غریب آدمی کو ہے، پارلیمانی نظام میں ایم پی ایز ایم این ایز جو لوگ کاروبار کی حیثیت سے سیاست کرتے ہیں، وہ نہ صرف آپ کی موروثی سیاست ہر جگہ پر ختم ہو جائے گی، بلکہ جو کاروبار کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے۔ تو آپ خط لکھتے ہیں نا سر، دیکھیں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، میری بات سنیں، قومی ذمہ داری، بلکہ آئینی بھی نہیں قومی ذمہ داری۔ دیکھیں میں خط لکھنے کی کیا ہے، اگر اس کے اوپر میٹنگ پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے یا بات کریں گے پارٹی کے اندر یا مشورہ لیں گے تو میرا آج سے نہیں سر مشورہ نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیں، ایک چیز ریکارڈ پہ چیز لے کے آئیں۔ دیکھیں میں اپنی پوزیشن کی کیا، میں اگر یہ لیگل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایک منٹ ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات دیکھو جو بات میں اپریل 2019 سے کہہ چکا ہوں اور کہتا رہا ہوں، ڈرنے کی ہمیں ایک اور ہمیں جو ڈر نظر آ رہا ہے نا، اگلا ڈر میں آپ کو سناتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان، ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، آپ نہیں، ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو، اور وزیر اعظم عمران خان کو کس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سیاسی صورتحال کی۔ ایک اور جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے 22 سال بولنگ کروائی، انہوں نے باؤنسر پھینکے، وائٹ بال پھینکی اور فل ٹاس، ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، نو بال، وہ بیٹسمین کو انہوں نے ٹکا کے تنگ، جو بھی بیٹسمین سامنے آیا اب وہ کر رہے ہیں بیٹنگ۔ اب وہ سامنے والے جو امپائر کھڑا ہے نا، اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ٹیسٹ میچ بھی پورا کھیلنا ہے، اگلا بھی پورا کھیلنا ہے، اور میں بولڈ ہو جاؤں تب بھی آپ نے مجھے آؤٹ نہیں دینا،
میں LBW ہو جاؤں تب بھی مجھے آؤٹ نہیں کرنا, مجھے آرام سے کھیلنے دینا ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے. یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے کہا کہ مجھے, ایک منٹ, اگر انہوں نے کہا مجھے آؤٹ کرتے ہیں تو پھر میں خطرناک ہو جاؤں گا. سنائیے گا جی ذرا. جی ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر ٹھیک ہے, اب ایک چیز سن لیں, ایک چیز مجھے جواب دینے دے, مجھے جواب. نواز شریف صاحب 2013 انتخابات کے رزلٹ آ رہے تھے ابھی, وہ ماڈل ٹاؤن میں اپنی بالکنی میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ مخاطب ہوتے ہیں کسی سے بالکنی سے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے, بیساکھیاں نہیں چاہیے, اور ان کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے. سنائیے جی. نتائج آ رہے ہیں, اس بات کی تقریباً کنفرمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ان الیکشنز میں سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئی ہے. دعا کریں کہ صبح تک جو نتائج آئیں مسلم لیگ بے ساتھیوں کے بغیر اپنی حکومت بنا سکے. ہم کسی اور کا سہارا نہ تلاش کریں. آپ جا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو ایبسلیوٹ میجورٹی دے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں, جی, جو ورلڈ کپ 92 جب خان صاحب کی کپتانی میں جیتا گیا تو اس میں خان صاحب کی بیٹنگ کا ریکارڈ دیکھ لیں. وہ 1 ڈاؤن آتے تھے اور اس کی ایوریج نکال دیں کہ سارے وائٹل میچز انہوں نے اپنی بیٹنگ سے سیکھی ہیں. ایک دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے وہ بالنگ کرتے تھے اب وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, تو وہ تو جب آپ بیٹنگ سے نکال کے وہ بالنگ پہ جائیں گے تو خطرناک تو ہوں گے. اس لیے آپ کو پتہ ہے نا, وہ باؤنسر بھی پھینکتے ہیں. پھر یہی بات آپ کو پتہ ہے پیئر کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ پیئر بنتا ہے تو میچ جیتا جاتا ہے. ہاں بالکل. عمران خان صاحب کے ساتھ سرفراز نواز ہوتے تھے. دیکھیں, ٹھیک ہے, بات بالکل صحیح ہے, میری بات سے میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. اگر بیٹنگ کر رہے آپ نے جو ایگزامپل دیا نا, جی ہاں, بات دیکھیں, میں اس میں میری بات سنیں. اب وہ نہ سرفراز نواز کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ جاوید میاں داس کو. نہیں, دیکھیے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. میں صرف اسٹیٹ انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو اس وقت جو ایفرٹس ہے 3.5 سال, اور اس کے اندر جو ہرڈل سامنے آ رہے ہیں وہ سسٹم کے اندر جو ہرڈلز موجود ہیں, انہوں نے ذکر کیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کتنی آخری منٹ میں, نہیں آخری میں 30 سیکنڈ, نہیں اچھا, کتنے قانون سازی رکی ہوئی ہے, 30 سیکنڈ, کتنے سٹیز ہیں, کتنے قانون سازی رکی ہوئی ہے. ایک منٹ مجھے آپ سر, اسمبلیاں توڑے, عوام سے خطاب کریں, قوم سے خطاب کریں, اسمبلی توڑیں, فریش الیکشن. آپ مان تو جائے نا کہ اس نظام کے اندر ہارڈرز ہیں, آپ مان تو جائے نا کہ اس نظام کے, دیکھو آپ صدارتی نظام کے لیے خط لکھیں گے. ایک بات, پرائم منسٹر کی کوشش, اس کی نیت, مجھے ختم کرنے دیں. پرائم منسٹر کی کوشش, اس کی نیت زبردست ہے. ناظرین, پروگرام وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.